اللہ کریم آپ سب کو عزتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضیٰ السید السادات فخر السادات جانشین امیر ملت حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی زیب سجادہ آستانہ علیہ علی پور شریف، اللہ حضور کے توسل سے شاہ صاحب کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رہے۔ بعین ہی حضور پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید طاہر ابرار شاہ صاحب زیدہ مجدہ خانیوال شریف سے آپ کی آمد بھی ہوئی اور کافی مہینوں بعد آپ کی زیارت ہوئی، ورنہ بالعموم خانیوال میں آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے شاہ جی کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ شاہ صاحبان نے بڑی محبت سے آج کا حکم کیا۔ 12:14 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اور 12:45 پہ یعنی آدھے گھنٹے میں میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بڑا پیارا ٹائم ہے، 12:14 پہ گفتگو شروع۔ بڑے برکت ہو، برکت ہو، اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ آئیے بس ایک آیت کا ترجمہ سنیں اور سطحی اعتبار سے سنیں، تفصیلی اعتبار سے نہیں کروں گا، سطحی اعتبار سے اس کا ترجمہ کروں گا اور فوراً اجازت لیتا ہوں۔ یہ جو سورہ احزاب ہے 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہیں شاہ صاحبان نے ہی یہاں پہ رکھا ہے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ آیت مصطفیٰ، یہ لکھا ہوا ہے جی، مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا کی شان میں آئی ہے۔ اس آیت میں بات ہے اہل بیت کی، یہ لکھا ہوا ہے اہل بیت نبی اس آیت میں ہیں۔ اب آئیے میں اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اس آیت کے ویسے کافی پریفیسز ہیں، کافی اس کے بیک گراؤنڈ ہیں، لیکن اس کے دو اہم پہلو یہ ہیں کہ یہ آیت تب آئی کہ جب حضور اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کے گئے۔ ایک کالے رنگ کی چادر آپ نے اوڑھ لی، اس طرف مولا مرتضیٰ کو، دل والی طرف جناب سیدہ کو، آگے اس طرف امام حسن کو اور اس طرف امام حسین کو۔ جب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے آ گئے تو پھر یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ This is the first preface of this verse۔ یہ اس آیت کا ایک یہ بھی خاصہ ہے۔ پھر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت اس طرح بھی آتی ہے کہ رسول اللہ جب اپنے در دولت سے نکلتے تو سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے، تو جب آپ کی نظر سیدہ کے دروازے پہ پڑتی تو پھر آپ پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ تو جب یہ لفظ آتا نا اہل البیت تو حضور پھر انگلی کا اشارہ کرتے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو these are the basic two prefaces of this verse related۔ لیکن میں اسے چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، آپ جانتے ہیں، تو ہم اسے ایک ایک لفظ کے اعتبار سے سمجھیں گے اور جو ان میں انمول موتی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے، چونکہ بات علی کے گھر کی ہے، اور یہ بے فکر رہیں، آئی ایم ویری کانشیس ان کیس آف ٹائم، میں وقت کا بہت پابند آدمی ہوں، میری طبیعت سے واقف ہیں دوست، اپنے وقت پہ آنا اور وقت پہ پڑھنا اور وقت پہ جانا، تو یہ بڑا میں اس میں، چونکہ میں نے 7 سال آرمی میں جمعہ پڑھایا ہے
اور وہ سارے آرمی کے حضرات چونکہ بڑے پابند لوگ ہیں، تو میں اسی لیے مجھے ذرا عادت بھی ہے وقت کی پابندی۔ اچھا جی، پہلا لفظ ہے انما، گھڑی میرے سامنے رکھنی ہے جی۔ دوسرا لفظ ہے یرید اللہ، پھر ہے لیذہبا، انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت۔ اب بس یہ 5 ہی سمجھیں گے، وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرہ پہ بات نہیں ہوگی، بس یہ 5 لفظ میں سمجھاؤں گا، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اب ایسے دعا کرو پنجاں دی سمجھ آ جائے، دل میں 5 کی محبت آ جائے، 5 کا پیار آ جائے۔ چلیں آئیے، لفظ پہلا ہے انما، بات ہے علی کے گھر کی۔ نو کویسچن از دیٹ وٹ از انما؟ ایک بال پوائنٹ دیجئے گا، پنسل بال پوائنٹ چاہیے، مارکل پنسل بال پوائنٹ۔ وٹ از انما؟ یہ کلمہ حصر ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، حصر سمجھاتا ہوں، لیکن لیٹسٹ دور ہے، یونیورسٹی کے بچے میرے سامنے ہوتے ہیں، تو آئیے انما کو جدید انداز میں سمجھتے ہیں۔ ان قرآن وین وی سے انما، چونکہ بات ہے علی کے گھر کی، بات ہے سیدہ زہرا کے گھر کی۔ ان قرآن وین وی سے انما، قرآن میں جب بھی انما آ جائے، a specific circle is create، ایک دائرہ بنتا ہے۔ جب بھی قرآن میں جہاں پہ بھی انما آئے دائرہ بنتا ہے۔ انما this is basically for specification، یہ خاصیت کے لیے آتا ہے، تخصیص کے لیے آتا ہے۔ جب بھی قرآن میں انما آ جائے ایک دائرہ بنتا ہے۔ the inside of the circle، دائرے کے اندر، these people concerned with انما، دائرے کے اندر اندر ہیں انما والے، while the outside of the circle these people has not concerned with انما۔ جی میں اس کا ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں جی، اللہ عزت اور برکت دے، مجھے امید ہوئی کہ پیغام تو پہنچ رہا ہے، میں اور اسے ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں، ذرا انما سمجھیے گا۔ بات ہے علی کے گھر کی، بات ہے سیدہ زہرا کے ویڑے کی، بات ہے حسنین مجتبیٰ کی۔ جب بھی قرآن میں انما آ جائے a specific boundary line is create، جب بھی انما آ جائے ایک باؤنڈری لائن بنتی ہے۔ جوان بچے، یونیورسٹی کے بچے جاگیں، the inside of the boundary، باؤنڈری کے اندر، these people concerned with انما، باؤنڈری کے اندر تو ہیں سارے انما والے، while the outside of the boundary these people cannot cross the boundary of انما۔ نہیں مشکل ہو گیا، ٹھہریں ایک منٹ جی، ٹھہریں جی، میں بتاتا ہوں، اب ہر سادے بندے کو بھی بات کی سمجھ آئے گی، ٹھہریں، یہ ذرا مشکل ہو گیا، یہ پکڑیں جی۔ لو جی ہن میں سادہ ترجمہ انما دا اور پنجابی میں، تاکہ بات کی سمجھ بھی آئے۔ او میرے صاحبو، قرآن نے جدوں بھی انما آ جائے، انما اس گل دی دلیل ہے کہ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے نا، او دے ورگا کوئی نہیں۔ تے ہن اس تو آسان ترجمہ بھی کوئی نہیں۔ انما تو بعد جدی گل ہون لگی ہے، او دے ورگا، ہولی بولے ہو، او دے ورگا۔ اچھا ٹھہریں، میں مثال دیتا ہوں، ٹھہریں، چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، مثال بھی قرآن کی دوں گا۔ سورہ حجرات میرے سامنے آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے بھائی اور بھی ہیں، پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اچھا نہیں، ٹھہرو، ایک اور مثال دیتا ہوں، اجی ٹھہرو، سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں، 5 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں پہ انما بتا رہا ہے ولی اور بھی ہیں، پر اللہ جیسا ولی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا ولی کوئی نہیں۔ آگے پڑھو، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں پہ انما بتا رہا ہے نمازی اور بھی ہیں، پر علی جیسا نمازی کوئی نہیں۔ انما سمجھ آ رہے جی؟ میں انما سمجھا رہا ہوں، انما سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ٹھہرو، یہاں پہ جبریل آیا مریم کی طرف، اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، یہاں پہ انما بتا رہا ہے ملائکہ اور بھی ہیں، پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ چلو کوئی نہیں، ٹھہرو، ابھی بھی سمجھے، ٹھہرو، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، سورہ حامیم سجدہ، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم،
یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے بشر اور بھی ہیں پر محمد جیسا بشر کوئی نہیں. بھائی اب انما سمجھ آیا نا جی, اب انما سمجھ آیا میرے صاحبوں کو. اب ذرا یہ والی آیت پڑھو, اب کمال لطف آئے گا. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پہ تو انما بتا رہا ہے گھر اور بھی ہیں پر علی کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں. اچھا بھائی, جس کا ایمان ہے کہ علی کے گھر جیسا گھر کوئی نہیں, وہ ضرور سبحان اللہ کہے. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. جو سادات ہیں فقیر کے سر کا تاج ہیں. اللہ آپ کو سدا خوش و خرم رکھے. لو جی, اگلا لفظ ہے یرید اللہ. یرید اللہ, یرید اللہ. میں 10 منٹ پڑھ چکا جی, 20 منٹ اور ہیں. یرید اللہ, یرید اللہ. اے سبحان اللہ کہنا پہندا ہے. یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ. میں ایک لفظ کا ترجمہ کر چکا جی, انما. آگے ہے یرید اللہ. یرید اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کبھی کہیں ارادہ ہوا تھا, غلط. اگر یہ معنی ہوتا تو لفظ آنا چاہیے تھا اراد اللہ. نہیں, گل علی دی. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ, میرا آج بھی ارادہ ہے. نہیں غور کیا, میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں. یرید اللہ, اللہ فرماتا ہے میرا آج بھی ارادہ ہے. یرید اللہ ہنوی ارادہ ہے. ترجمہ پورا نہیں ہوا کیونکہ یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے, مضارع کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ, میرا آج بھی ارادہ ہے تے آن والی کل بھی میرا یہی ارادہ ہے. مولا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. میرا ارادہ ہے کہ علی تک پلیت نہ آئے. تکلیف ہوئی ہے آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے. میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کسی بندے کا ارادہ نہیں, یہ میرا ارادہ ہے. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے. علی کے گھر کو پاک اللہ نے رکھا ہے. علی کے گھر کو پاک, تکلیف ہوئی, آہستہ بول رہے ہیں. علی کے گھر کو پاک اللہ نے رکھا ہے. میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو. علی کے گھر کی پاکی کا معیار سمجھ آئے گا جب پیچھے سے میں ایک آیت پڑھوں گا. گھر تو پیچھے بھی ایک پاک ہے, یہ سامنے آئی آیت. اللہ فرماتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. ابراہیم جی مولا, اسماعیل جی مولا, میرا گھر بن گیا, مولا بن گیا. ابراہیم, اسماعیل, ان طاہرہ بیتیہ, میرا گھر تم پاک رکھو گے. ان طاہرہ بیتیہ, خلیل سنو, ذبیح اللہ سنو, پروردگار نے حکم دیا یہ ہے میرا گھر, اسے تم پاک رکھو. کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہاں پہ بندوں نے آ کے اعتکاف کرنا ہے, یہاں پہ بندوں نے آ کے سجدے کرنے ہیں, یہاں پہ بندوں نے آ کے اعتکاف کرنا ہے. یہ ہے میرا کوٹھا, اسے تم پاک رکھو. اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری خلیل کے کندھوں پہ رکھی, اسماعیل کے کندھوں پہ رکھی. جب آئی نا زہرا کے گھر کی باری, اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ, یرید اللہ, انما یرید اللہ. میرا گھر خلیل پاک رکھے آئے, علی دا بیڑا اللہ پاک رکھے آئے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. اب میں دونوں آیتیں پڑھ کے یہ جملہ عرض کر لوں, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی خلیل کی طاقت ہے, علی کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ. جیدہ ایمان ہے علی دا بیڑا پاک ہے, سبحان اللہ دے کہو نا یارا. یہ گھر پاک ہے. اب آپ نے سمجھ لیا قرآن پڑھ کے, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا. اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خبردار علی تک پلیتی نہیں آتی. اب آپ نے نہیں لڑنا کہ فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا. مننے کیویں, علی نو مننا پلیت دا کام ہی نہیں.
भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। अली तक आना पलीत का। अब मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, बड़ा इबहाम हुआ इस जुमले पे लोगों को, लेकिन मैं आज सादात की मौजूदगी में अर्ज करूंगा। कुरान की आयत ने बता दिया अली तक पलीती नहीं आती, हसन तक पलीती नहीं आती, हुसैन तक पलीती नहीं आती, ज़हरा तक पलीती नहीं आती। दीवानो दिला पे फकीर का जुमला लिखना, जब फातिमा तक पलीती नहीं आती खता कैसे आ सकती है? बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। मुस्तफा की बेटी के नौकर सुभान अल्लाह कहेंगे जल्दी से। जिसके दिल में अली है कहो सुभान अल्लाह। जो नौकर है अली का फिर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। अच्छा, एक ख्याल करवाया जाता है और ठीक है, ये जो करवाया जाता है ठीक ख्याल है। ख्याल है कि ये जो इन्नमा युरीदुल्लाह है ना, ये वाली आयत, इसके पीछे बात अज़वाज की है। ये नज़्म कुरान है, इसे नज़्म कुरान कहते हैं। नज़्म कुरान के एतबार से, स्ट्रेटजी के एतबार से, मेथडोलॉजी के एतबार से, तरतीब के एतबार से, मेरा ख्याल है बस ये आखिरी जुमला नुक्ता मैं अर्ज़ करूँगा। 12:31 हो गए हैं। कितने बजे मैंने छोड़ना था जी? 45 मिनट में, यानी अभी 11-12 मिनट में हैं। 14 मिनट हैं जी, 14 मिनट है। 12-14 वाले सुभान अल्लाह कहो। 14 मिनट हैं अभी, ये जरा काबिल गौर है जी। ये देखें, आप देख रहे हैं मेरी तबीयत थकी, बहुत थका हुआ हूं, बड़ा लंबा सफर करके आया हूं 2-4 दिन से ना, और बड़ी तबीयत थकी हुई है। जरा गौर कीजिएगा, ये जो लफ्ज़ है ना इन्नमा, कहना है, तरतीब भी ऐसी है। पीछे या बात है या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, दुनिया में कोई औरत तुम्हारी जूती जैसी भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई औरत सैयदा खतीजा जैसी नहीं, दुनिया में कोई औरत सैयदा आयशा जैसी नहीं, दुनिया में कोई औरत उम्मे हबीबा जैसी नहीं। मैं दोवें हाथ जोड़ के पूछना, करीम परवरदिगार वजह की ये फरमाया, वजह ये कि मुस्तफ़ा दे निकाह च आ गई ने, नहीं गौर नहीं किया। एक वजह, और कोई वजह नहीं, वजह एक के सिर्फ नबी के अकद में आई है, बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है। चूंकि नबी के अकद में आ गई, बिस्तरे रिसालत पे आई है, इसलिए इन जैसा कोई नहीं। पली किसी और घर में, जवान किसी और घर में हुई, बाप कोई और है, वाह किबला आपको कब समझ आएगी। पली किसी और घर में, जवान किसी और घर में हुई, परवरिश किसी और ने की है, सिर्फ नबी के अकद में आ जाए, अगर उस जैसा कोई नहीं तो जो पली ही मोहम्मद की गोद में हो। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसे जितनी समझ आ रही है उतनी ऊंची कहो सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे कहने दो, जो पली ही नबी की गोद में हो उस जैसा कोई कैसे हो जाएगा? अब मुझे एक बात का जवाब दो, आयशा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ो बेफिक्र होके, आयशा जैसा कोई नहीं। ये कुरान है, या निसा नबी लास्तुन्ना कहदी मिनन निसा, दुनिया में कोई औरत नबी की बीवी जैसी नहीं, आयशा तेरे जैसा कोई नहीं। मैं सदके जावा उस पे, आयशा कह रही है काश आयशा फातिमा के सर का बाल होती। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है, और जिसे जितनी समझ आ रही है मेरे साथ बोलो तो सही ना। अब मुझे वो फरमान पढ़ना पड़ेगा, और बस ये मैं हदीस अर्ज करूं फिर आपसे इजाजत लेता हूं। अब 33 मिनट चुके हो गए, अब मैं वो पढ़ूंगा। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, इज़ा दखलत फातिमा तू, फातिमा जब भी आती कामा इलैया, मोहम्मद खड़े हो जाते। नहीं मेरे दोस्तों ने, अभी दोस्तों ने गौर नहीं किया। हदीस सुन ली है आपने, सुन ली, पर वो विजदान नहीं जागा अभी तक, वो इजहान नहीं हुआ। देखो आ कौन रहा है, खड़ा कौन हो रहा है, महसूस करो, देखो तो सही। अच्छा मेरा ख्याल था कि शायद अली के घर से आती होंगी तो हुजूर खड़े होंगे ना, फरमाया इज़ा जब भी इज़ा जब भी। जी अब मैं इसकी ताबीर ये करूं, अपने सहन में खेलती हुई भी आती मोहम्मद खड़े हो जाते, जब भी आती मुस्तफा खड़े होते। अच्छा अब मैं समझा कि शायद
ایک بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو رہا ہے تو پھر حضور کی تو سنت ہونی چاہیے، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ نہیں، آپ چپ ہے، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا بیٹی کے لیے، کوئی ولی نہیں کھڑا ہوا بیٹی کے لیے. کیسی بیٹی ہے جس کے لیے کائنات کا رسول کھڑا ہو رہا ہے؟ اچھا، میرا خیال تھا کہ شاید بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو رہا ہے. فرمایا خاموش، وما محمد الا رسول، واہ اور ماں نہیں، محمد الا مگر، رسول ماں محمد الا رسول، نہیں محمد بس رسول، نہیں محمد بس رسول، نہیں محمد بس رسول. مکے میں بیٹھا ہے تب رسول، آ گیا اوپر تب رسول، مدینے پہنچا تب رسول، سویا ہوا ہے تب رسول، جاگ رہا ہے تب رسول. وما محمد الا رسول، نہیں محمد بس رسول، نہیں محمد بس رسول. یعنی اس آیت نے بتا دیا زہرا کے آنے پہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا، اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. کوئی تو بات میرے ساتھ کرو، جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے پھر کہو سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، میرا کریم پروردگار مہربانیاں فرمائے، ڈھیروں برکتیں ہوں، ڈھیروں رحمتیں ہوں. بس میں ایک تعبیر اس کی عرض کروں پھر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس پڑھنے والوں کا ایک پورا شیڈیول ہے. 12:36 ہو گئے، 37 38 39 40، 5 اور 4، 5 اور 4، 5 اور 4 منٹ رہ گئے ہیں. بس میں آپ سے جی 5 اور 4، 9 بنتا ہی 5 اور 4 سے ہے. وہ جڑے 5 والے 4 والے ہیں وہ تو بولو نا یارا میرے ساتھ. 5 اور 4، 5، وہاں پہ حالات یہ ہیں، ابہام ڈال دیا ہے لوگوں نے. حالات یہ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی اگر کچہری لگی ہو، عمر بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے باہر نوکر کو کھڑا کیا، اندر نہ کوئی آئے. اب حضرت عمر کے پاس مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والے نے منع پہ کیتا جا رہا ہے، اندر نہیں جانا منع کیا ہے، اندر نہیں جانا منع کیا ہے، اندر نہیں جانا منع کیا. اچانک عبداللہ بن عمر آئے. ہائے، حضرت عمر کے اپنے بیٹے. غلام نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، بھی آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا. وہیں سے واپس مڑ گئے. جب یہ مڑے نا، پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حسین ابن علی نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا، بی کنسنٹریٹ پلیز، اندر نہیں جانا. آپ بھی وہیں سے واپس مڑے. جب حسین مڑے نا، نوکر کی نظر پڑ گئی، دل کو کچھ ہوا، رہا نہ گیا، بھاگ کے اندر گیا. امیر المومنین معاف کیجئے گا میں نے ڈسٹرب کیا، بڑے مشیر بیٹھے ہوئے، وزیر بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کا بیٹا آ رہا تھا، میں نے روک دیا، مڑ گیا. پیچھے حسین تھے، وہ بھی مڑ گئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، پیچھے سے واپس مڑ گئے. میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے، وزیر چھوڑے، کانفرنس چھوڑی، میٹنگ چھوڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ اور فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو، او عمر دا پتر ہے، تسی محمد دے پتر ہو. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جو نوکر ہے سیدوں کے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یارا. بس آ جاؤ، میں اس کی ایک تعبیر عرض کروں اور آپ سے اجازت. 38 منٹ ہو گئے، انشاءاللہ 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے. فاطمہ جب بھی آتی محمد کھڑے ہوتے. میرے ال تکو میرے ال، اے میں بیٹھا تے میرے مرشد آ جن تے میں بیٹھا رہاں گا. ہاں سارے دسو، کدی بھی نہیں، کھڑے ہو جاواں گے. تے جے مرشد بیٹھے ہون، گنجے شکر آ جان، بیٹھے رہن گے، بول دے نہیں پہ. اچھا گنجے شکر بیٹھے ہون، سارے ولی بیٹھے ہوں، علی آ جائیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ سارے بتاؤ، سارے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا سارے ولی بھی بیٹھے ہوں، علی بھی بیٹھے ہوں، سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، محمد آ جائیں، کیا ہوگا؟ سارے کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر مجھے کہنے دو، جس کے ادب میں، ادھر ادب ہے، سمجھ نہیں آئی ان مولویوں کو، ادھر ادب ہے، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہو وہ فاطمہ ہے. اجازت ہے میں 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں.
بس یہ دو آیتیں سن لیں پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں، بلکہ سورہ آل عمران سامنے آ رہی ہے بار بار، پہلے اسے ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے بھائی، 37 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحرابا. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجدہ اندہا رزقن. آپ ویندے نے کہ ٹرے لگا ہے تے وچ بے موسمی پھل پئے نے. کالا یا مریم ان لکی ھذا. ذکریہ فرماتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم نے جواب دیا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنتی جو کر لینے. آپ نے قرآن پڑھ کے غور کیا، اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ چپ ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں تاکہ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں. اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے. There is not any sort of impossibilities. اوپر سے لنگر نیچے، چپ بیٹھے نے، اوپر سے لنگر نیچے. ذرا قرآن پڑھیں. اوپر سے لنگر نیچے کس کے لیے آیا؟ مریم. یہ مریم ہے. کالا یا مریم، مریم کے لیے. اب ذرا فقیر کا جملہ لوہے قلم پہ لکھنے والا ہے. جس کا لنگر اوپر سے نیچے آئے وہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے وہ فاطمہ ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہا، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ اتنی اونچا کہو سبحان اللہ. برکت ہو، رحمت ہو. بس آجے، میں نے چونکہ 2 آیتیں کہی تھی، 41 منٹ ہو گئے، بلکہ 42 کی طرف آ گئے. اب میں صرف 12:41 ہو گئے. 12:41 ہے، 12 ہے، 41 میں 5 ہے. چلے چھوڑے، آگے چلتا ہوں. 12:41 ہو گئے. بس آخری آیت پڑھتا ہوں. سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ملائکہ آتے تھے مریم کے پاس. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آتے تھے مریم سے باتیں کرتے تھے. مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے. مریم دے نال فرشتے گلاں کر دے سن. مولا کیوں؟ فرمایا طہرکی. کیوں؟ مریم پاک ہے. مریم، ذرا پڑھو قرآن. مریم، میرے صاحبو آخری جملہ سنو اور پھر میں آپ سے اجازت لوں. جس کے پاس ملائکہ باتیں کریں، اگر وہ مستور اتنی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بس قرآن بند کیا اور آخری حدیث سنو اور مجھے اجازت دو. ایک دن حضور نے ابی ذر سے کہا ابی ذر جی آقا جاؤ علی کے گھر جاؤ اور مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر جب سیدہ کے گھر پہنچے دیکھتے کیا ہے، منظر بڑا عجیب ہے. باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں دانے پڑ رہے ہیں، پاس بندہ کوئی نہیں چکی چل رہی ہے، پاس بندہ کوئی نہیں آٹا نکل رہا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں آٹا اکٹھا ہو رہا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے. 2 شہزادے سو رہے ہیں. جاگتی آنکھوں سے منظر جب دیکھا تو رہا نہ گیا. جلدی سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ جی ابی ذر کیا ہوا؟ حضور آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور بندہ کول کوئی نہیں دانے پہ دینے پے، بندہ کول کوئی نہیں چکی چل دیے پئی، بندہ کول کوئی نہیں آٹا نکلدا بھی پیا تے کٹھا بھی ہوندا ہے پیا تے بندہ کول کوئی نہیں چولہا ہلدا ہے پیا. 2 شہزادے نیند کر دینے پے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے سنو ابی ذر، میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، کہیں آنکھ لگی ہوگی. وہ دانے بھی فرشتے ڈال رہے ہیں، وہ چکی بھی فرشتے چلا رہے ہیں، وہ آٹا فرشتے اکٹھا کر رہے ہیں، اور جھولا بھی ملائکہ ہلا رہے ہیں، اور جھولے میں میرے 2 لال سوئے ہوئے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ پاک گھر ہے جس گھر کے نزدیک پلیتی نہیں آتی، جس گھر کے نزدیک لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماتا ہے قرآن بھی پاک ہے. قرآن بھی تو مولا یہ بہت ہی پاک ہے، اسے پھر کہاں پہ رکھا؟ فرمایا نازلہ بروح الامین علی قلبک. یہ رکھا اسی دل پہ جو بہت ہی پاک ہے، اسے قلب رسالت پہ رکھا گیا. قرآن کہاں پہ آیا حضور کے؟ سارے بولیں دل. دیکھیے یہ دل جو ہے نا، دس از بیسیکلی دا فیکٹری آف بلڈ.
یہ سارا خون یہاں پہ آتا ہے، پمپ کرتا ہے پھر آگے جاتا ہے، پھر پمپ کرتا ہے آگے جاتا ہے پورے وجود میں. یہ دس از دا مین پاور پوائنٹ آف ہارٹ، از دا مین پاور پوائنٹ آف بلڈ سرکولیشن. خون تو پلیت ہوتا ہے. اینا کو خون اتنے لگ جائے تو جماعت تے کرا لواں گے، صرف اینا کو، بہتا نہیں کرا لیں گے. ہاں نہیں جی نہیں کرواواں گے، ہوئے گی نہیں نہیں ہوئے گی نہیں، ہوئے گی نہیں. اینا کو خون لگ جائے تے جماعت نہیں ہوندی. خون دا مرکز ہے سارا پاک محمد دے دل تے. میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہیں. مولا یہ تو بڑا پاک ہے، اس کے نزدیک تو پلیت نہیں آتا. یہ سارا ہی قلب رسالت میں، وہاں پہ تو خون ہے اور خون تو پلیت ہوتا ہے. فرمایا خاموش، یہ تیرا خون نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کا دل بھی پاک ہے، گردش ہونے والا خون بھی پاک ہے. مصطفیٰ کا خون پاک ہے، حضور کا خون ہے. اونچی بولو، حضور کا خون ہے. میں آخری جملہ عرض کرنے لگا، حضور کا خون ہے. اب جو نبی پہ بھونکے وہ بھی پلیت ہے، جو نبی کے خون پہ بھونکے وہ بھی پلیت. اچھا جی میں آگے پڑھ لوں، ایک منٹ اور پڑھ لوں. تسی ہولی بول دیو پہ اچھی کہ وہ سبحان اللہ. مولا یہ دل، نبی کے دل پہ قرآن تو نظر آ رہا ہے، دل دیکھنا ہو تو کہاں جائیں؟ نہیں آپ چپ ہے. دیکھیں میں وقت کا خیال کر رہا ہوں، مولا یہ قرآن تو پاک ہے، آیا قلب رسالت پہ. دس از بیسیکلی فزیکلی، یہ تو نظر آ رہا ہے. اب دل دیکھنا ہو تو جائے کہاں پہ؟ اب مجھے مدینے رابطہ کرنا پڑے گا. نبی نے فرمایا آؤ میرا دل دیکھنا ہے. الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ محمد کا دل ہے. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ.